بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء۔ تکبیر اولی میں جو ہے وہ شروع کرتے وقت جو ہے ساتھ ہی ہاتھوں کا اٹھانا، جو رفع یدین ہے تکبیر اولی کے وقت، تکبیر اولی کے وقت کا جو رفع یدین ہے ہاتھوں کا اٹھانا ہے، یہ فقہ حنفی میں بھی سنت ہے، باقی ائمہ کرام بھی ہاتھوں کا اٹھانا یہ نماز کے شروع میں، نماز کے تکبیر اولی میں جو ہے نا یہ ہاتھوں کا اٹھانا۔ اور اس پر حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے برابر جب نماز شروع کرتے، یعنی افتتاح صلاۃ ہے نا، نماز کے شروع کرتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی، جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی اسی طرح ہی اٹھاتے تھے، اسی طرح ہی ہاتھوں کو اور پڑھتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، تو سجود میں ایسے نہیں کرتے تھے، سجود میں ایسے اس حدیث پاک کو جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ الباب قائم فرمایا وہ تو صرف تکبیر اولی کے وقت جو ہے نا نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کا اٹھانے کا ذکر ہے ترجمہ الباب میں۔ تو حدیث پاک میں نماز شروع کرتے وقت بھی ہاتھوں کا اٹھانا، اور پھر رکوع کرتے وقت بھی، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، رکوع سے سر نماز کے دوران بھی، نماز کے دوران بھی۔ یہ دیگر اہل علم کی جو ہے یہ رائے بنتی ہے، اور وہ اسی حدیث پاک کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ رفع یدین جو ہے وہ رکوع کرتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہے، جس طرح تکبیر اولی میں ہے، جس طرح تکبیر اولی میں ہے۔ جبکہ احناف جو ہیں ان کے نزدیک تکبیر اولی میں تو رفع یدین ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے نماز کے شروع میں، باقی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں ہے۔ اس پر جو ہے احناف کے بھی اپنے دلائل ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر جو ہے وہ دلائل ہیں احناف کے پاس بھی۔ اور اس میں ایک روایت تو یہ ہے جس سے دلیل بنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب پہنچ جاتے، یہ شروع میں صرف اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، ثم لا، یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملتی ہے۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور پھر امام طحاوی صاحب نے بھی 3 طریقوں سے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام بھی، اور پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، ان سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ عمل ملتا ہے کہ یہ نماز کے دوران رفع یدین نہیں کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران کا رفع یدین ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لاتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل مبارک جو ہے
وہ یہی تھا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے. آپ رفع یدین جس سے فقہائے کرام نے ائمہ کرام نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں خود جب رفع یدین نہیں کر رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی روایت ہے رفع یدین والی وہ منسوخ ہو چکی. وہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، ابتدا میں رفع یدین تھا نماز کے دوران، جبکہ بعد میں منسوخ ہو گیا. اور اس منسوخ ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، 10 تو یہ صحابہ کرام ہیں. ان 10 کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل یہ تھا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر باقی ساری نماز میں نہیں اٹھاتے تھے. اور یہ عمل ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہے، جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے قریب پہنچ گئے. ثم لا یعودو، پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. اور یہ کلمات بھی بنتے ہیں لا یرفع یدیس. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پھر ہاتھوں کو نماز کے دوران نہیں اٹھایا. اور ایک دلیل یہ بھی بنتی ہے جو نسخ پر بنتی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ نماز کے دوران وہ رکوع جاتے وقت بھی رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کر رہا تھا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا تفعل، ایسے نہ کر، ایسے فإن هذا شيء فعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم تركه، کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایسے کیا تھا، ثم تركه، پھر چھوڑ دیا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین آقا حضور علیہ السلام نے کیا پھر چھوڑ دیا. جس عمل کو چھوڑ دیا وہ منسوخ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. لہذا جو ہے آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کے مطابق یہ بنے گا کہ نماز کے شروع میں تو ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے، پایا جاتا ہے اور سنت برقرار ہے، جبکہ نماز کے دوران رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے یہ ہاتھوں کا اٹھانا رفع یدین جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، یہ منسوخ ہو گیا ہے. اور پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی یہ رائے نہیں ہے کہ صرف تنہا ہے، بلکہ اور بھی بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں. حضرت سیدنا سفیان ثوری ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت اسود بن یزید، حضرت عامر شابی، ابو اسحاق سبی، حضرت خیسمہ، حضرت مغیرہ، حضرت وقیع، عاصم بن کلیب، حضرت ظفر، اور کتنے ہی جو ہے امام مالک صاحب کی بھی جو روایت ابن قاسم ہے، سب کے اندر یہی بنتا ہے. ان سب اہل علم کی رائے یہی بنتی ہے کہ یہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے، صرف نماز شروع کرتے وقت ہے، بعد میں نہیں ہے. اور ایک بات بڑی کی جاتی ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا. اس میں حضرت ابراہیم نخعی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا، جو آپ شرح معانی الاثار میں پڑھ بھی چکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 مرتبہ رفع یدین نہ کرتے بھی دیکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور قدیم الاسلام سے صحابی ہیں،
پھر آقا حضور کے صاحب راز بھی تھے، صاحب سواک بھی تھے، صاحب وسادہ بھی تھے، آقا حضور علیہ السلام کے صاحب نالین بھی تھے، نالین پاک بھی یہی اٹھائے رکھتے تھے، مسواک ان کے پاس، بچھونا ان کے پاس، حضر میں سفر میں آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور قدیم علیہ السلام تھے۔ جبکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں 9 سن ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، دونوں کے اسلام قبول کرنے کے درمیان بھی 22 سال کا فاصلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ 22 سال پہلے کے مسلمان ہیں، حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے رفیق سفر و حضر ہیں، تو ان کا کہنا کہ رفع دین اب نہیں ہے تو رفع دین نہیں ہے، رفع دین نہیں ہے۔ تو تابعی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت وائل بن حجر صاحب تو کہتے ہیں میں نے رفع دین کرتے دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا انہوں نے اگر ایک مرتبہ کرتے دیکھا ہے حضور علیہ السلام کو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب نے 50 مرتبہ نہ کرتے دیکھا ہے، اب کس کی بات مانو گے؟ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک اور قول مبارک ہے وہ حجت بنتا ہے، وہ دلیل بنتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان علیًا کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکبیر اولا کے شروع میں تو رفع یدین کرتے، پھر باقی ساری نماز میں نہیں کرتے تھے۔ بہرحال جو ہے رفع یدین کے ترک پر واضح دلیل ہے، شروع میں تھا، انکار نہیں کرتے، شروع میں تھا، ابتدائے اسلام میں تھا، شروع میں تھا، لیکن بعد میں جب چھوڑ دیا گیا، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو جب کرتے دیکھا تو اسے فرمایا ایسے نہ کیا کر، کیونکہ یہ ایسا کام ہے رفع یدین کرنا جس کو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، ثم ترکہ، ثم ترکہ، پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو جب حضور علیہ السلام نے ترک کر دیا ہے تو لہذا پھر ہمارے لیے بھی کیا ہے، رفع یدین کا نماز کے دوران ترک ہے۔ اور ایک یہ جو بات تھی اس حدیث پاک میں کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا گیا، اس پر بھی اہل علم کی بات موجود ہے کہ احادیث مبارکہ میں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کندھوں کے برابر، ایک کانوں کی لو کے برابر، ایک کانوں سے اوپر تک بھی، کانوں سے اوپر تک ہاتھوں کے اٹھانے کا بھی ذکر ملتا ہے، جبکہ احناف علیہم الرحمہ جو ہے تینوں طریقوں پر جو ہے نا، تینوں احادیث مبارکہ سے جو چیزیں ملتی ہیں ان پر عمل کی ایک تطبیق یہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ ہاتھ کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ کندھوں کے برابر ہو، اور کان جو انگوٹھا ہے، انگوٹھا جو ہے کانوں کی لو کے برابر ہو، اور کچھ انگلیوں کے سرے جو ہے وہ کان سے اوپر جا رہے ہوں، تو گویا کہ تینوں احادیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا۔ احناف علیہم الرحمہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بھی عمل نہ چھوڑا جائے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ان احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو یہاں پر بھی میں نے بیان کی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنیہ، کہ آقا حضور علیہ السلام نماز کے شروع میں جو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے پہنچ رہے ہوتے تھے، کانوں کی جب کانوں کی لو کے قریب انگوٹھے پہنچ رہے ہیں تو ہاتھ کا نچلا حصہ کندھوں کے برابر ہی آئے گا، اور انگلیاں کچھ جو ہے وہ کانوں سے اوپر چلی جائیں گی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق ہاتھوں کو اٹھایا جائے تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو باب قائم کیا تھا نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے ساتھ ہاتھوں کا اٹھانا، اگلا باب باقاعدہ یہ بھی باندھا کہ باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کہتے وقت بھی، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ اس پہ تبصرہ تو ہو چکا ہے، پر حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کی ہی روایت ہے، یہ بھی کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کی ہی روایت ہے، تو یہی عرض کیا
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل یہی تھا کہ انہوں نے رفع یدین چھوڑ دیا، رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، تو لہذا یہ روایت گویا کہ منسوخ ہے، لیکن اس کے ترجمہ یہ بنتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب اب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کندھوں کے برابر کرتے، اور ایسے ہی کرتے تھے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو سجدوں میں ایسے نہیں کرتے، سجدوں میں ایسے اگلی روایت جو ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو قلابہ صاحب نے دیکھا جب انہوں نے نماز پڑھائی تکبیر کہی ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا پھر ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع سے سر اٹھایا پھر ہاتھوں کا اٹھایا، اور حدیث یہ بیان کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ تو ان دونوں احادیثوں کا جواب ہو چکا ہے کہ یہ احادیث مبارکہ جو ہیں یہ اس حدیث پاک کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہیں جس میں باقی روایات میں موجود ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا پھر نہیں اٹھایا، سمجھ آ رہی، چھوڑنے کا ذکر بھی مل گیا، اور پھر حضرت صحیح مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ السلام نے منع بھی کیا کہ جس طرح جو کچھ لوگ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سرکش گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھوں کو نماز میں نہ ہلایا کرو، اس حدیث پاک میں منع بھی کیا ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ رفع یدین شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ اقبال قائم فرمایا الی این یرفع یدیہ، ہاتھوں کا اٹھانا کہاں تک ہے، ہاتھوں کا اٹھانا کا حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب میں جب کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں کے برابر اٹھائے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ کندھوں کے برابر ہاتھ کا نیچے والا حصہ اور انگوٹھے جو ہے کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو یہاں پر روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھنا حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب جس وقت تکبیر کہی تو کندھوں کے برابر کیا، کندھوں کے، اور رکوع کے لیے جب تکبیر کہی تو اس کی مثل ہی کیا، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا اس کی مثل کیا، ربنا ولک الحمد پڑھا، اور جس وقت سجدہ کیا اس وقت ایسے نہیں کیا، اور سجدے سے سر جب اٹھایا اس وقت بھی ایسے، یعنی سجدے میں اور وہ سر اٹھاتے وقت سجدے میں وہ اس وقت رفع یدین نہیں ہے۔ اگلا باب رفع الیدین اذا قام من الرکعۃ، دو رکعتوں سے جب اٹھے اس وقت رفع یدین، دو رکعتوں سے اٹھے اس وقت رفع یدین۔ تو جس طرح نماز کے دوران جو ہے وہ رفع یدین تھا اور منسوخ ہو گیا، تو دو رکعتوں کے بعد والا رفع یدین نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بھی منسوخ ہو گیا، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے یہ بھی، کہ ان کے متعلق ان کا یہاں پہ آتا ہے کہ جب نماز میں شروع ہوتے تکبیر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہاتھوں کو، جب دو رکعتوں سے اٹھتے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا وہ بیان کیا ہے اس طرح کہ آقا حضور علیہ السلام کے بارے میں، جب کہ آقا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ملتا ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آقا حضور نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ اگلا جو ہے وہ اگلا باب ہے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھنا ہے نماز میں، سمجھ آ رہی؟ دائیں کو ہاں دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر، ہاں بائیں ہتھیلی پر رکھنا ہوتا ہے، اور ہاتھ باندھ کے ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں نماز میں، بائیں کلائی پر رکھیں، جب دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھنا ہے تو وہ رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا، سنت ناف کے، ہاں۔
ابو حازم صاحب کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس کو کہ مگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ذکر کیا جاتا ہے۔ اسماعیل صاحب کہتے ہیں ینما ذالکا کہو، ینمی نہ کہو، ینمی ہاں بس مرفوع ذکر ہی کیا جاتا ہے، مجہول کے انداز میں کہو، یعنی جو چیز حتمی نہیں ہوتی اس کو پھر مجہول کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، معلوم کے صیغے کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگلا باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع، نماز میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم وراء ظہری۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو میرا قبلہ یہاں ہے، میرا قبلہ ہاں یعنی جس طرح میرا چہرہ ہے یوں سمجھتے ہو صرف میں ادھر آگے کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع بھی مخفی نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے۔ ہاں رکوع تو ویسے ایک ظاہری حالت کا نام ہے، جھکنا ایک ظاہری حالت کا نام ہے، یہ بھی ہر بندہ تو بلکہ باقی لوگ تو نہیں دیکھ سکتے کہ مطلب ہے کہ سامنے بندہ ہو تو پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آقا حضور کی نگاہ نبوت جس طرح آگے دیکھتی اس طرح ہی پیچھے دیکھتی، ہما جہتی نگاہ نبوت تھی، کوئی چیز بھی آقا حضور سے مخفی نہ ہوتی، لیکن یہاں تک کہ جو کلمہ ہے میں مجھ پر تمہارا رکوع بھی مخفی نہیں ہے اور تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے۔ خشوع تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی ہاں گویا کہ آقا حضور علیہ السلام کے سامنے کسی کا ظاہر بھی مخفی نہیں ہے اور کسی کا باطن بھی مخفی۔ آقا حضور علیہ السلام احوال امت پر آگاہ ہیں، حتیٰ کہ اہل علم نے تو فرمایا امتی کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش سے بھی آگاہ ہے، کوئی چیز آقا حضور علیہ السلام سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آقا حضور پہ کوئی چیز عیاں نہ ہو یہ کیسے، ہر چیز عیاں ہے، آقا حضور سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آقا حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تو حضور نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع بھی مخفی نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے، بے شک میں البتہ تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بظاہر میرا چہرہ قبلہ کی جانب ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو صرف قبلے کی جانب چہرہ ہے تو ادھر سے دیکھ رہے ہوں گے، آقا حضور نے فرمایا ایسے نہیں ہے، جس طرح میرا چہرہ قبلہ کی جانب ہو تو قبلے کی جانب کی ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں، ایسے ہی پیچھے کی ساری چیزوں کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں، تمہارے ظاہر پر، تمہارے نقل و حرکت پر، تمہارے دل کی کیفیات سے بھی آگاہ ہوتا ہوں، لہذا نماز کے دوران خشوع و خضوع کا خیال رکھا کرو۔ یہ ترجمات الباب کے ساتھ بھی مطابقت ہے نا کہ نماز کے دوران جو ہے خشوع و خضوع ہونا چاہیے، نماز کے دوران خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اور اس پہ تبصرہ پچھلی حدیث پاک میں یہ گزر چکا کہ آقا حضور نے فرمایا انی لأراکم وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے البتہ دیکھ رہا ہوں۔ ارا کچھ اہل علم نے کہا جس کا ترجمہ عالموں کے ساتھ نہ کر لیں کہ جانتا ہوں، اس میں امام عینی نے فرمایا اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ایسی طویل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آقا حضور جانتے بھی ہیں تو دیکھتے بھی ہیں۔ ارا کو ظاہر پہ معمول کرو، کہتے ہیں نہ ہی جیت عقل کو کوئی اس میں رکاوٹ ہے، جیت عقل کے لحاظ سے بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ شرع شریف حدیث پاک کے اندر واضح موجود بھی ہے، تو پھر انکار کرنے کی اور طویل کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے لا حاجت الی ھذا التاویل، اس تعویل کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کہے جی دیکھ تو نہیں سکتے آقا حضور پیچھے، سامنے دیکھ رہے ہیں تو صرف سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ تو نہیں سکتے،
جانتے ہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہیں، صرف جانتے نہیں ہیں، جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اور اسی ترجمہ الباب کے تحت جو دوسری روایت لے کر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الرکوع والسجود، رکوع اور سجود ٹھیک ٹھیک کرو. فواللہ انی لاراکم من بعدی، اللہ کی قسم بے شک میں البتہ تمہیں اپنے بعد دیکھ رہا ہوں، اپنے بعد ہاں. بسا اوقات یہ فرمایا من بعد ظہری اذا رکعتم وسجدتم، میں اپنے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم رکوع و سجود کرتے ہو تو مجھ سے مخفی نہیں ہوتا. لہذا جو ہے رکوع و سجود ٹھیک ٹھیک کیا کرو، پورے پورے کیا کرو، درست طریقے سے کیا کرو، مجھ سے کوئی بھی یہ مخفی اور پوشیدہ. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب ما یقرأ بعد تکبیر، تکبیر کے بعد پڑھنا کیا ہے. تکبیر کے بعد اب گویا کہ نماز شروع ہو گئی ہے، ہاتھوں کا اٹھانا، پھر ہاتھوں کا باندھنا، سمجھ آ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک ہے کہ نماز میں خشوع کو بھی مد نظر رکھو. تو اب یہ ہے کہ نماز تو شروع ہو گئی، تو نماز کے دوران خشوع بھی رکھنا ہے. اب تکبیر اولا پڑھنے کے بعد پڑھنا کیا ہوتا، تکبیر اولا کے بعد پڑھنا کیا ہوتا ہے. اس میں یہاں پر جو روایت آئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع فرماتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ کچھ اہل علم کہتے ہیں جی بسم اللہ شریف سے نماز شروع ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فقہ حنفی کے اندر بھی بسم اللہ شریف سے ہے، لیکن بسم اللہ شریف آہستہ ہے، جاری نہیں ہے. جو جاری طور پہ قراءت شروع ہوتی ہے وہ کہاں شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ شریف اسی طرح آہستہ پڑھا جاتا ہے جس طرح ثنا آہستہ پڑھی جاتی ہے، آمین آہستہ کی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو ہے بسم اللہ شریف بھی آہستہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ گویا کہ فقہ حنفی کی واضح دلیل ہے کہ قرات کہاں سے شروع کی جائے. قرات ہاں تکبیر کے بعد قرات کہاں سے شروع کی جائے. اور اس میں دوسری حدیث پاک لے کر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت اختیار فرماتے، خاموشی ہوتی تھی، بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی تھی. کہاں سے بھئی؟ تکبیر سے لے کر قرات شروع ہوتی نا الحمدللہ رب العالمین سے. اب اللہ اکبر کرنے کے بعد اور الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے کے درمیان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی ہوتی، سکوت ہوتا تھا. راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے ہنیتن، تھوڑی دیر مختصر سا سکوت ہوتا. کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان جو آپ خاموش رہتے ہیں، ما تقولو، اس میں پڑھتے کیا ہیں؟ اس خاموشی میں پڑھتے کیا ہیں؟ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے. یہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے ہے. کوئی خطائی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بخاری شریف میں آئی ہے تو نسبت ہے، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے تعلیم امت کے لیے ہے اور تواضعاً ہے، اور تواضعاً ہے، عذرا عاجزی. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دعا پڑھ کے اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی. اور دوسری احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے
آقا حضور علیہ السلام تو تکبیر اولا کے بعد جو درمیان میں خاموشی ہوتی اس میں ثنا پڑھا کرتے، اس میں سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نا، آقا حضور علیہ السلام یہ ثنا پڑھا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے جی، اس میں راوی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف جو ہے ادا فرمائی، آپ کھڑے ہوئے ایک لمبا قیام کیا، پھر رکوع، پھر لمبا رکوع، پھر کھڑے ہوئے رکوع سے، پھر لمبا قیام، پھر رکوع، پھر لمبا رکوع، پھر اٹھے تو پھر سجدے میں گئے تو لمبا سجدہ، سجدے سے اٹھے پھر سجدے میں گئے تو لمبا سجدہ، پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، پھر قیام لمبا، پھر رکوع تو رکوع لمبا، پھر رکوع سے اٹھے پھر قیام لمبا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا، پھر جو ہے وہ رکوع سے اٹھے سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا، پھر سجدے سے اٹھے تو پھر جو ہے سجدہ کیا تو دوسرا سجدہ وہ بھی لمبا، پھر نماز سے فارغ ہو گئے۔ یہ 2 رکعتیں نماز کسوف کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کے اندر جو ہے یہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے اور یہ نماز بھی ہے۔ سورہ گرن کے لیے یہ سارے مطلب ہے طریقے ہیں، نماز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ صرف اتنی بات ہے کہ ایک رکعت میں ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع ذکر ہیں، 2 سجدے وہ تو ٹھیک ہے، 2 سجدے وہ تو اسی طرح ہیں، لیکن یہاں پر ایک رکوع کی بجائے ہر رکعت میں 2 رکوع کا ذکر آیا، جبکہ دوسری احادیث مبارکہ میں جو ہے دیگر نمازوں کی طرح ہی نماز ہے جس میں ہر رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجود ہیں، تاہم جو ہے اس نماز کسوف میں قیام لمبا ہے، قرات زیادہ لمبی ہے، اور پھر رکوع و سجود بھی کیا ہے؟ لمبے ہیں، اور اتنی دیر تک اللہ کی حضور قوم گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہے، استغفار پڑھتی رہے، نماز میں مصروف رہے جب تک سورہ گرہن ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قد دنت منی الجنہ حتی لو اجترأت علی لجئتکم بقطاف من قطافها۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میرے قریب ہوئی ہے، دنت منی الجنہ، جنت میرے قریب ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا جملہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے قریب ہوا، جنت حضور کے قدموں میں آئی ہے۔ دنت جنت، دنت منی الجنہ، تو فاعل کیا ہے بھائی؟ جنت۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا دناؤ تو میں قریب ہوا، نا، جنت حضور کے قدموں میں آئی ہے نا، آخر ریاض الجنہ بھی تو ہے نا۔ آقا حضور علیہ السلام کے گھر مبارک سے ممبر شریف تک کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو جنت کا حصہ ہے، وہ تو کیا ہے بھائی؟ ریاض الجنہ کے بارے میں یہی شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جنت کا حصہ ہے۔ وہ تو حضور کے قدموں میں کارپٹ کے طور پر، استقبالی کارپٹ نہیں ہوتی، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے حصہ ٹکڑا اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا کہ آقا حضور کا گھر سے ممبر شریف، ممبر سے گھر آنا جانا زیادہ تھا نا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بھائی؟ جنت سے ٹکڑا یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ تو جنت کا حضور کی بارگاہ میں آنا کوئی بعید ہے؟ ہاں، اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے؟ آپ مانگنے والوں کو کہتے ہیں جب حضور کا وسیلہ دے کے رب سے مانگیں گے نا، یہ نہ سمجھنا جنت بڑی بلند ہے، بڑی اونچی ہے، مجھے کیسے ملے گی؟ بھائی جنت تو حضور کے قدموں میں آ رہی ہے، آقا حضور علیہ السلام کے قریب آ رہی ہے، خود پاس آتی ہے، تو اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ آلت فرماتے ہیں بلندی ہے جنت پہ اتنا تعجب نہ کرو کہ اتنی اونچی تو ہمیں کیسے ملے گی۔ فرمایا اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے گھر کی ہے؟ بھیک کس ہے؟ بھیک اونچے گھر کی ہے۔ تب بھی فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر بھی ہے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، آقا حضور تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز اور طریقہ آداب سکھاتے ہیں۔ تو آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا جنت میرے قریب آ گئی، حتی لو اجترأت علیہ لجئتکم بقطاف من قطافہا، کوئی یہ نہ کہے بس اشارہ ہی ہوا ہوگا، کوئی جھلک آئی ہوگی، نہ ایسی بات نہیں ہے، جنت آ گئی تھی، جنت آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جسارت کرتا، جرت کرتا، جسارت کرتا تو میں جنت کا ایک خوشہ تمہارے پاس لے آتا، جنت کا ایک خوشہ، جنت کا ایک خوشہ جو ہے تمہارے پاس لے آتا۔ اور دوسری روایات میں تو آتا ہے کہ تم پھر قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، وہ ختم، وہ تو ظاہر فانی نہیں تھا نا، وہ تو فانی نہیں تھا، اس لیے وہ ختم نہ ہوتا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا، اس سے لوگ، اس میں اہل علم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مثالی وجود کے ساتھ حضور کے سامنے پیش کیا ہے، صرف خیالی نہیں ہے، صرف خیالی، اس لیے خیالی ہوتا تو خوشہ پکڑ کے توڑ کے لانا، یہ بات نہ کی جاتی، یہ بات آقا حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مثالی وجود کے ساتھ جنت حضور کے قریب آئی ہے، جنت حضور کے قریب آئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم بھی، آقا حضور نے فرمایا جہنم بھی مجھ سے قریب ہوئی، یہاں تک کہ میں نے کہا اے میرے رب کیا میں ان میں سے، یہ مطلب اس حد تک قربت کی بیان ہے کہ مشاہدہ کرایا گیا جہنم کا بھی اور جنت کا بھی۔ تو آقا حضور نے فرمایا جہنم میں مجھے جو چیزیں دکھائی گئی اس میں دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے بارے راوی کہتے میرا خیال ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا جس کو بلی نوچ رہی تھی، بلی کیا کر رہی تھی، تخدشھا ہرا، ہرا جو ہے نا بلی مخدوش کر رہی تھی، زخمی کر رہی تھی، نوچ رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا ما شأن ہذہ، حضور فرماتے میں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے آگے جو ہے نا جہنم کے دروغے جو تھے انہوں نے بتایا حبستھا حتی ماتت جوعا لا اطعمتھا ولا ارسلتھا تأکل، اس لیے ہے کہ یہ جو عورت ہے اس نے بلی تو رکھی تھی، اس کو روک رکھا تھا، اس کو نہ کچھ کھلاتی تھی نہ چھوڑتی کہ کچھ کھا لے، وہ بھوکی مر گئی، بلی جو ہے وہ، بلی کو اس نے باندھے ہوا تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی نہ پینے کے لیے، نہ اسے چھوڑتی کہ تاکہ وہ خود کھا پی لے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا بتایا گیا کہ اس وجہ سے آج جہنم میں بلی اسے نوچ رہی ہے، بلی اس سے، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال کہ من خشیش الارض و خشاش فرمایا کہ نہ بلی کو چھوڑتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا سکے، اس کو باندھ کے رکھتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جانوروں کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں باندھنا چاہیے اور ان کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر جانوروں کو بھی بلا وجہ اذیت اور تکلیف دی گئی تو قیامت کے دن اس پر بھی مواخذہ ہوگا، قیامت اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ لہذا جو جانوروں کو رکھنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، شائقین ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے جانور رکھنے ہیں کون سے نہیں رکھنے ہیں، تو ان کے پھر آگے طریقہ کار شریعت میں کیا ہے اس کے مطابق ان کو رکھنا چاہیے۔